بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اللہ علیم و حکیم کے نام سے جو دکھیاروں کو دکھ سے نجات اور بیماروں کو شفائے کامل عطا فرماتا ہے۔ درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر، جن کی طفیل و برکت سے اللہ جل شانہ تمام عالم کی دعائیں قبول و مقبول فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا خادم حکیم رضا الہی۔ ناظرین اکرام، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت اہم ہے، اور دور حاضر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں میں کیلشیم کی کمی، اور خواتین میں وٹامن ڈی کی کمی، اور اس کے علاوہ جوڑوں کے مختلف امراض، اور اس کے علاوہ جو ہمارے ضعیف یا بزرگ لوگ ہیں وہ ضعیفی جو ہے، یوں سمجھ لیں جو بزرگی ہے، لفظ ہوتا ہے استعمال ضعیفی، یہ بہت سارے ضعف یعنی بہت ساری کمزوریوں کو اکٹھا کیا جائے تو پھر ضعیفی بنتی ہے۔ اور اس میں جو بزرگ حضرات ہیں ان کی کمزوریاں، ان کے ساتھ ساتھ ان کے بلغمی اور سینے کے امراض، اس کے ساتھ ان کی اعصابی کمزوریاں، اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے وہ مخصوص امراض جن کے حوالے سے آج کل بڑا جو ہے وہ ماحول آج کل بڑا متاثر ہے۔ مختلف میڈیا چینلز پہ اس کے حوالے سے کافی سارے پروگرام ہوتے ہیں، جس میں چہرے کی جھائیاں اور ڈھلتی عمر کی پرچھائیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ بالوں کا مسئلہ، حسن نسوانی کو قائم رکھنے کے لیے بہت سارے جتن کیے جاتے ہیں، بہت ساری کوششیں اور کاوشیں کی جاتی ہیں، بہت ساری مہنگی مہنگی ادویات۔ ان تمام موضوعات اور ان تمام جو مسائل ہیں، ان تمام مسائل کے لیے آج ہم آپ کو بتائیں گے طب نبوی کے وہ معجزاتی اور وہ ایسے مشروبات، ایسی چیزیں استعمال کرنے کو بتائیں گے جو امراض کی کیفیت اور نوعیت کے مطابق ہوں گی، اور جن کا استعمال کر کے آپ ان تمام امراض سے نہ صرف محفوظ رہ سکتے ہیں بلکہ اگر ان میں مبتلا ہیں تو اس سے آپ چھٹکارا بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کا موضوع بڑا اہم ہے، کسی طرح کی کوئی اخراجات نہیں ہے میڈیسن میں، کسی طرح کی جو ہے آپ نے مہنگی مہنگی چیزیں استعمال نہیں کرنی۔ یہ مشروب ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے تھے، اور ان کا استعمال آپ کے معمولات میں رہتا تھا، آپ ان کو استعمال کرتے تھے، اور یہ افادیت کے اعتبار سے آج کے لحاظ سے، آج کے جو جدید معاشرتی جو دور حاضر میں ہونے والے امراض ہیں، ان کی نوعیت کے اعتبار سے بھی اچھا ہے، اور ان کا استعمال کرنا سنت بھی ہے، علاج بھی ہے اور ثواب بھی ہے ساتھ ساتھ۔ تو ان جو علامتیں جو میں نے بتائی ہیں، آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ آج کا پروگرام بہت اہم ہے، اس میں آپ کو ایسی چیزیں بتاؤں گا جس میں آپ 40 دن کے استعمال سے آپ کا وٹامن ڈی آپ کا جو ہے وہ کافی حد تک پورا ہو سکتا ہے۔ بچوں کی کیلشیم کی کمی، یا بچے جو ہے پڑھنے میں چڑچڑاپن بچوں کے، اور ذہنی یا پریشر یا دباؤ کی وجہ سے بچے جو ہے وہ رات کو سکون سے سو نہیں پاتے، یا بچے جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، میں اس کا بھی بتاؤں گا۔ میرے ساتھ رہیے گا، آج کا پروگرام بہت اہم ہے، اس کو مس نہیں کیجیے گا۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ مشروبات، اور ان مشروبات کے جو معجزاتی اثرات ہیں آج کے لحاظ سے وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چیزیں آپ پسند فرماتے تھے، وہ ان میں سے ایک شہد تھا، دوسرا دودھ ہے، تیسرا نبیذ اور 4 آش جو 5 ماؤل اصل۔ یہ 5 جو مشروب ہیں ان کی اپنی اپنی افادیت ہے، اس کے حوالے سے بتاؤں گا۔ ایک اور بڑی چیز اہم ہے جو کہ آج کل ہمارے ہاں خواتین میں یورک ایسڈ کی بہت زیادتی ہوتی ہے، گردے کے جو امراض ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے ہاں آج کل معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کولڈ ڈرنک کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ جو منہ سے گزرتی ہے حلق تک کو چیرتی ہوئی آپ کے معدے تک پہنچتی ہے، اور وہ ہمارے اسٹینڈرڈ میں شامل ہو چکی ہے، ہمارے ماڈرن دسترخوان بن چکے ہیں، ان پہ ہم یہ چیزیں پیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو مشروبات مغربی ہیں،
مغربی مشروب جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں، اور جدید سائنس بھی اس چیز کا اعتراف کرتی ہے کہ ان سے معدے کے اندر تیزابیت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر بہت ساری جو ہے امراض کا سبب بنتی ہے، آپ کا جو مسل سسٹم ہے، آپ کا نروس اور مسکولر سسٹم ہے، آپ کے اعصاب و عضلات جو ہیں اس سے کمزور ہوتے ہیں، اور ہمارا یہاں اس کو ایک جو ہے وہ ماڈرن ہم نے اس کو بنا لیا ہے، اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی ذائقہ نہیں ہے، ہمارے منہ میں جائے گی تو بھی تیزابیت کرے گی، کہ حلق کو چیرتی ہوئی معدے تک پہنچے گی، لیکن افسوس کہ ہم پیسے بھی خرچ کرتے ہیں اور امراض بھی اس سے خرید لیتے ہیں۔ دوسرا ہے جو بازار میں عام مشروبات استعمال کیے جاتے ہیں ان میں زیادہ تر جو ہے خوشبو جو مصنوعی ایسنس ہوتے ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے، مصنوعی خوشبوجات بنائی جاتی ہیں مشروب کو جو ہے وہ خوشبودار کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے تخلیق فرمائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں ہدایات فرمائی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث ہے کہ بلکہ قرآن کی آیت ہے، سورہ حشر کی آیت ہے کہ جس میں ہمیں تنبیہ اور تلقین کی گئی ہے، اور جس میں ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ جس چیز سے آپ کو رسول روکیں، جس چیز سے آپ کو نبی روکیں، ان چیزوں سے آپ رک جائیں، اور جن کا استعمال کی ترغیب دیں وہ استعمال کریں، اس کا مفہوم بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ دودھ کا استعمال جو ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی تازہ دودھ پیتے اور کبھی پانی ملا کر پیتے، اور ان گرم علاقوں میں دودھ کو پکا کر استعمال کرنا بھی مفید ہے، اس سے صحت برقرار رہتی ہے، بدن کو تازگی ملتی ہے۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو کہے کہ اے اللہ اس میں برکت دے، اور اس سے بہتر کھانا ہمیں کھلا، اور جب دودھ پیے تو کہے کہ اے اللہ اس میں برکت عطا فرما، اس میں زیادتی عطا فرما، اور اس لیے کہ دودھ کے سوا کوئی چیز کھانے اور پینے کے لیے کافی نہیں ہوتی، جامع ترمذی میں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم آپ سے ڈسکس کریں گے دودھ کے حوالے سے، دودھ کے حوالے سے یہ حدیث اسکرین پہ بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ہم چونکہ اس کی جو ہمارے محققین ہیں یا اتباع اکرام طب نبوی کے احادیث کی روشنی میں تذکرہ کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج سے ہم کوشش کریں گے آپ کو مکمل طور پہ جو ہے احادیث حوالہ جات کے ساتھ دکھائی جائیں، تاکہ آپ اس پہ مکمل ایمان کے ساتھ ان چیزوں کو استعمال کریں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ سورہ حشر کی آیت بھی جو ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، جس کا میں نے حوالہ دیا دودھ کے حوالے سے۔ اچھا، پھر شہد ہے، آج کل ہمارے ہاں جو گردے کے امراض ہیں ان کے حوالے سے شہد جو ہے اس کی بڑی خصوصیت ہے، خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ شہد یہ بھی حدیث کی روشنی میں ہے کہ شہد جو ہے وہ گردے کے بہت سارے امراض کے لیے مفید ہے، بہت مفید ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، اور آج کا پروگرام بہت اہم ہے، ضرور۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ ادیبہ بات کر رہی ہے گجرانوالہ سے۔ جی ادیبہ گجرانوالہ سے، پوچھیے کیا پوچھیں گی؟ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے گھٹنوں میں بہت پین ہوتی ہے۔ آپ کی ایج کیا ہے؟ 30 ایئر۔ 38۔ اچھا، آپ کے گھٹنوں میں درد کب سے ہوتا ہے؟ سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے، گھٹنوں میں درد اور ہوتا ہے؟ تقریباً یہ 5-6 ماہ ہو گئے ہو رہی ہے۔ اچھا، آپ کا جسم سن ہوتا ہے؟ جسم یا جی ہو جاتا ہے کبھی۔ جسم بھی سن ہوتا ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے۔ جسم پہ کسی طرح کا ورم یا سوجن تو نہیں آتی؟ ہاں جی ہو جاتی ہے، بازو میں ہوتی ہے۔ اچھا، بعض اوقات بازو میں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں جوڑوں کے درد کے حوالے سے۔ اور ہاں، اور اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہم بہت ساری جو چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی ادویات ہیں جو ہم بازار سے استعمال کرتے رہتے ہیں ایز اے پین کلر کے طور پہ، اور ایز اے
جو ہے وہ ایز اے ملٹی وٹامن استعمال کرتے رہتے ہیں، اور وہ کافی مہنگی بھی ہوتی ہیں۔ آج کل جو ہے وٹامن ڈی کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے ہمارے ہاں، اور وٹامن ڈی کے بڑے مہنگی چیزیں ہیں جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے جتنی وہ مہنگی ہیں اور پھر جن کا استعمال کرنے کے بعد کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی سامنے آتے ہیں، اور وہ جتنی مہنگی ہیں اتنی افادیت کی حامل نہیں ہیں، کیونکہ ان کی افادیت مستقل نہیں ہوتی۔ تو طب نبوی میں اس کے حوالے سے بہترین چیز ہے، اور وہ میرے ساتھ رہے گا۔ وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہم پھر حاضر ہوتے ہیں، میرے ساتھ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقفہ کے بعد سے پھر سے حاضری خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ ادیبہ تھیں، ان کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، جسم بھی سن ہوتا ہے۔ جسم کے سن ہونے کی علامت اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ کا جو یورک ایسڈ ہے وہ زیادہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جسم کے سن ہونے کی یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ آپ کی جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یا تو یقیناً جو ہے آپ کا کولیسٹرول ہائی ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہے۔ اس کے حوالے سے جو ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبیذ کا استعمال کرتے تھے، وہ اس کے لیے بہت اچھی اور مفید ثابت ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں نبیذ کے حوالے سے آپ کی جو حدیث ہے وہ کیا ہے، آپ دیکھیں۔ ہاں، عجوہ 5 عدد لے کر صاف پانی سے دھو لیں، اس کے بعد ایک گلاس ٹھنڈا پانی میں کسی برتن میں ڈال کر اس میں عجوہ کھجور بھگو کر برتن کو ڈھانپ کر رکھ دیں۔ کم از کم 12 گھنٹے بعد اس پانی میں موجود کھجور کو کھا لیں، اور جس پانی میں آپ نے کھجور کو بھگویا تھا اسے پی لیں۔ یہ پانی نبیذ کہلاتا ہے۔ اچھا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو صرف کھجور کی گٹلی نکال کر پانی میں بھگو کے رکھ دیں، اور صبح اس کو جوسر میں ڈال کے گریڈ کریں، اور ہم اس میں دودھ اگر شامل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن نبیذ کا جو استعمال ہے اس میں دودھ نہیں ہے، اس میں صرف پانی ہے۔ تو ہم اس کو استعمال کریں، آپ اس کا گلاس بنائیں اور اس کو ایسے ہی پئیں۔ اس کے پینے سے جو ہے آپ کا کافی حد تک جو ہے وہ وٹامن ڈی، کیلشیم یہ بھی پورا ہوگا، اور جسم کے اندر جو ہے اس کی قوت بھی رہے گی۔ دوسرا طریقہ ہے کہ آپ ایسے کریں، کست شیریں لے لیں، سورنجان شیریں لے لیں، اس کے ساتھ رائی اصلی لے لیں جو کہ بازار سے ملتی ہے۔ کست شیریں، سورنجان شیریں، رائی اصلی۔ سورنجان شیریں اور کست شیریں آپ 30 گرام لیں، رائی اصلی جو ہے اس کو 20 گرام کی مقدار میں لیں، اور یہ ساری چیزیں پیس کر رکھ لیں۔ اس کا 1 چائے کا چمچ صبح شام لیا کریں کہوہ چائے کے ساتھ، اور اس کے ساتھ پانی کا استعمال زیادہ کریں گی تو اس سے جو ہے آپ کے اندر جو آپ کا یورین ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہوگا، اور باڈی جو ہے آپ کی ذرا ڈیٹاکس ہوگی۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جو آپ نبیذ کا استعمال کریں گے اس سے آپ کے جو قوت ہے وہ بڑھے گی، آپ کے جسم میں تمام طرح کے جو ضعف ہیں، کمزوری ہے وہ ختم ہوگی، اور آپ کا کافی حد تک جو ہے اس میں بہتری آئے گی۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حکیم صاحب کیا حال ہے سر؟ جی الحمدللہ۔ جی کون اللہ آپ کو صحت دے، حفظ ایمان میں رکھے۔ آمین آمین۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں ساجد بول رہا ہوں سعودی عرب سے۔ ساجد، سعودی عرب سے؟ جی 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 اور ساجد، آپ کے جو دوسرا پروگرام ہے نا ادھر بھی کال کرتا رہتا ہوں، الحمدللہ بہت ہی فائدہ ہوتا ہے۔ شکر، اللہ آپ کو مزید فائدہ دیں۔ جی بالکل۔ جی پوچھئے۔ ایسے ہے بھئی 4-5 سال پہلے نا ایک جو ہے نا جو 15-20 دن کے لیے وہ کوئی حادثہ پیش آیا تھا، یعنی دماغی طور۔ اچھا، صدمے کی کیفیت ہوئی تھی یا جی ذہنی شوق لگا تھا؟ ٹھیک ہے۔ وہ بس اسی ٹائم سے 4-5 سالوں سے جو ہے نا طبیعت کوئی صحیح نہیں ہے، بس کبھی بلڈ زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی تھوڑی سی پریشانی آئے گی تو ایسے جو ہے نا یعنی زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کیسا رہتا ہے آپ کا؟ معدہ خراب رہتا ہے۔ معدہ خراب رہتا ہے، بلڈ پریشر کیسا رہتا ہے آپ کا؟
ہاں بلڈ پریشر کبھی کبھی، یعنی اگر کوئی تیز مرچ مسالے والی چیز کھا لوں یا بروسٹ کھا لوں یا اس قسم کا، تو پھر بلڈ یعنی بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے، تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن گیسز کا مسئلہ زیادہ رہتا ہے، معدے کی خرابی زیادہ رہتی ہے آپ کو؟ جی جی ایسا ہی، لیکن پیٹ میں درد نہیں ہوتا، سینے پہ درد ہوتا ہے، سینے پہ بوجھ ہوتا ہے آپ کے؟ بوجھ ہوتا ہے. سینے میں نے پہ کوئی 5-6 دفعہ جو ہے نا ٹیسٹ کروایا، ECG کروائی، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، اور بلڈ ٹیسٹ کروایا، یورک ایسڈ ٹیسٹ کروایا، کولیسٹرول کروایا، بالکل ٹھیک ہے اصل میں. ہاں ٹھیک ہے ساجد بھائی، یہ میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں. بس آپ جو ہے نا یہ دماغ کے لیے نا بھائی، کوئی پریشانی والے ایسے پاکستان سے کوئی فون آ جائے تو ایسے پریشانی ہو جاتی ہے زیادہ، یہ نہیں ٹھیک ہے. غصہ آنا، چڑچڑا پن، یہ دماغ کا غصہ آنا، چڑچڑا پن، ساتھ میں آپ کو یہ وہم ہونا کہ دل میں کچھ ہو رہا ہے، دل کو کچھ ہو رہا ہے یا مجھے کیا ہو رہا ہے. ہاں یہ انزائٹی، بالکل بالکل، یہ انزائٹی اور ڈپریشن کی ایک علامت ہے. آپ میرے ساتھ رہے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر، میرا نام جعفر ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی جعفر بتائیے. سر میرے نا 2 مورے جو ہیں نا وہ دب چکے ہیں تقریباً 6 ماہ سے. کون سے؟ نیچے والے، چوتھا اور 5واں. اچھا ٹھیک ہے. اور کافی دوائی استعمال کر چکا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میرا بیٹا ہے تقریباً 11 سال کا، وہ سوتے میں ہے نا پیشاب کی عادت ہے اسے. اچھا، بیٹے کا نام کیا ہے؟ نام ابرار ہے اس کا نام. ایج کیا ان کی؟ ایج 11 سال. 11 سال ہے. ہاں، کمزور بھی ہے اور یادداشت بھی بہت کم ہے اس کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو. اچھا جی، ہمارے ساتھ ساجد تھے سعودی عرب سے. یہ اپنا ایک کیفیت ہوتی ہے جس کو یہ کسی مرض کو براہ راست جو ہے، یہ مرض جو جدید میڈیکلی تکنیکی تشخیصی آلات ہیں ان میں نہیں آتا، اور اس کی لیکن طب میں اس مرض کو مراق بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ایک خفقان کی کیفیت ہوتی ہے. اس کے ساتھ معدے کا خراب ہونا، اس کے ساتھ پھر آپ کے سر کا بھاری ہونا، اور پھر یہ گمان گزرنا کہ کچھ مجھے ہو رہا ہے. مریض میں منفی اور جو وہمی کیفیات ہوتی ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. مثبت جو چیزیں، یعنی اگر آپ مریض کو تسلی دیں گے تو وہ جلدی سے تسلی کو قبول نہیں کرتا، اس کی پذیرائی یا حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، وہ مایوسی کی طرف زیادہ رہتا ہے. یہ اس مرض کے نفسیاتی پہلو ہوتے ہیں. دوسرے جو اندرونی جو ہوتے ہیں، اس میں معدے سے گیسز جو ہے وہ آپ کے دل پہ دباؤ ڈالتی ہیں، اور اس سے دل کی دھڑکن کے بارے میں آپ کو وہم ہونے لگتا ہے کہ میری دھڑکن کم ہو رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے، خدا نخواستہ مجھے جو ہے وہ اٹیک ہو رہا ہے. لیکن جب آپ جا کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، جب ECG وغیرہ کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی آپ بالکل ٹھیک ہیں. ایسے مریض جو بھی ہیں وہ یہ خصوصاً یہ خواتین میں بھی ساجد بھائی یہ مرض کافی سارا پایا جاتا ہے، اور یہ صدمے سے بھی ہو سکتا ہے، آنتوں کی خرابی کے باعث بھی ہو سکتا ہے، اور دیگر بعض خواتین میں انیمیا کے باعث بھی ہوتا ہے، جس میں خون کی کمی ہو تو ان کے باعث بھی ہوتا ہے. اس کے لیے جو طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو بہترین چیز ہے وہ ہے بہی. بہی کا مربع اس میں بڑا خاص ہے. بہی کا مربع بھی کھانا چاہیے، اور بہی دانے کا استعمال بھی کرنا چاہیے. بہی کا مربع جو ہے وہ خصوصی طور پہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم نے کوئی ایسے پیغمبر نہیں ہے گزرا جس کو ہم نے بہی نہ کھلائی ہو، اور اس کا مفہوم ہے کہ ایک بہی کے اندر جو ہے وہ 40 مردوں کی، ایک بہی کھانے سے 40 مردوں کی قوت پیدا ہوتی ہے. بہی مخصوص ہے اپنا دل کے امراض کے حوالے سے بھی کافی جو ہے اس حوالے سے بہت اچھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہی آپ کے جو خون میں کمی ہے اس کو پورا کرتی ہے، دھڑکن کو متوازن رکھتی ہے، میزان میں رکھتی ہے، اور بالخصوص دل کو خون اور آکسیجن پہنچنے کا عمل صحیح رہتا ہے، جس سے آپ کا یعنی کہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے جس میں آپ سانس گھٹتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے. میرے ساتھ رہیے گا، وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. آج ہم بات کریں گے خفقان اور انزائٹی کے حوالے سے بھی، میرے ساتھ رہیے گا.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वक्फ़ा के बाद फिर से हाज़िरी खिदमत हैं। साजिद थे हमारे साथ सऊदीया से। खफकान और एंजाइटी का मर्ज़ था, इसकी मैंने अलामतें बता दी कि हम जैसे कि इसमें आपको ज़हनी शौक़ लगा हो, सदमे की कैफ़ियत हो, या बच्चों में भी ये कैफ़ियत पैदा होती है कि जब वो ख्वाब में डर जाएं या कोई वो खौफनाक चीज़ या हादसा देख लें तो एक जहन पे एक कैफ़ियत तारी हो जाती है जो कि काफ़ी अरसा तक कायम रहती है। और ऐसी कैफ़ियत में जो है ऐसे मरीज़ जो होते हैं, एक तो उनको तन्हा नहीं छोड़ें, उनके साथ बातचीत करें। साजिद आप बात कर लीजिएगा इस हवाले से। उनके साथ जो है तन्हाई में नहीं रहने दें, उनके साथ बात करें, गुफ्तगू करें। और साजिद भाई आप भी ऐसे करें कि आपको या तो अच्छे किताबों का मुताला करें, कुरान की तिलावत करें, हदीस को पढ़ें और कोशिश करें कि आप नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने से एक बड़ा नफ्सियाती और साइकी असर हम पे ये पड़ता है कि इंसान एक तन्हाई से निकलकर बहुत सारे लोगों में जाके खड़ा होता है। जब 5 वक्त वो खड़ा रहता है तो शऊरी तौर पे, लाशऊरी तौर पे भी उसके अंदर एक जो है एहसास तन्हाई ख़त्म होना शुरू होता है और वो ख़ुद को तन्हा समझना जो है उसको कम कर देता है और उसकी सोच मस्बत होना शुरू हो जाती है और ये रूहानी इत्मीनान का बायस भी है नमाज़ पढ़ना। अच्छा, अब ये है कि इसमें साजिद भाई आपको 2 नुस्खे मैं बताता हूँ। सबसे पहले है कस्ते-शीरी, बहीदाना, इलायची खुर्द। कस्ते-शीरी, बहीदाना, इलायची खुर्द, मुलेठी, ये चीज़ें आप तमाम जो है 20-20 ग्राम ले लें। इनको बारीक पीस लें, बारीक कर लें, लेकिन इनको इतना बारीक करें कि ये कपड़े से छान लें ताकि ये मुलायम हो जाएं। बिल्कुल मुलायम होनी चाहिए। इसको 1 चाय का चम्मच इसका सुबह शाम खाने से आपने 10 मिनट पहले लेना है। और खाने से 10 मिनट पहले लेने का फ़ायदा ये होगा कि अगर आप कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं जो खाने से पहले आपको तजवीज़ की गई हो तो उससे आपको जो है निजात मिलेगी। दूसरा नुस्खा जो है ये खाने से 10 मिनट पहले खाने का है। दूसरा नुस्खा है, उसमें है सना पत्ती 30 ग्राम, सौंफ है 50 ग्राम, खुश्क पुदीना है 50 ग्राम और छोटी इलायची है 10 ग्राम। इसमें तबाशीर है 20 ग्राम। ये सारी चीज़ें लेके इकट्ठी करके आप रख लें। आधा चाय का चम्मच इसका सुबह शाम इस्तेमाल करें तो इससे ये होगा कि आपके जो दिल के ऊपर जो दबाव की कैफियत होती है वो नहीं होगी। हमारे साथ एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम। जी कौन है हमारे साथ? जी मैं नादिया रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। नादिया कहाँ से? रावलपिंडी से। जी नादिया रावलपिंडी से। जी पूछे नादिया। जी मुझे ये पूछना था कि मेरी अम्मी को शुगर है। अच्छा, बहुत ज़्यादा कभी हाई हो जाती है तो। अच्छा, अम्मी को शुगर है। अम्मी का कोलेस्ट्रॉल सही है? जी नहीं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। जी। अच्छा, ब्लड प्रेशर सही है? नहीं वो भी नहीं। और ब्लड प्रेशर नहीं है या है? है। अच्छा ठीक है, हाई हो तेज हो जाता है। जी ठीक है। कोलेस्ट्रॉल भी है, ब्लड प्रेशर भी है, ठीक है। मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको इसके लिए बताऊंगा कि तिब्ब नबवी से एक ऐसा नुस्खा जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को भी ख़त्म करेगा। इसमें मेथी बहुत अच्छी होती है। जदीद साइंसी तहकीकात से ये पता चला है कि जो मेथी है उसके इस्तेमाल करने से ट्राइग्लिसराइड और आपका बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो ख़त्म होता है। ट्राइग्लिसराइड वो मादा है जिसकी बायस फैटी लीवर भी होता है आपको, और कार्डिक जो दिल के अमराज हैं उनके पैदा होने का ख़तरात जो हैं उनके बढ़ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि वो मादा है जो दौरान खून, जो ब्लड सर्कुलेशन में आपकी शरियानों और वरेदों में एक मखसूस किस्म की चिकनाई जमना शुरू होती है और उनमें जो कुदरती तौर पे लचक है आपकी वरीदों में, शरियानों में, वो ख़त्म हो जाती है। वो चिकनाई जमने के बायस उनमें तनाव पैदा होता है जिससे दिल की जो वॉल है या आर्टरीज़ हैं वो ब्लॉक होना शुरू होती हैं। तो मेथी इस हवाले से बेहतरीन है। मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको इस हवाले से बताऊंगा। मैं साजिद के हवाले से एक बात बता दूं कि जिन्होंने हमें सऊदीया से कॉल की थी, एंजाइटी
جو کہ آج کل ہمارے ہاں خواتین میں بھی بہت زیادہ ہے. آج کل انزائٹی کی بہت ساری جو میڈیسن ہیں اینٹی ڈپریشن کے طور پہ استعمال کی جاتی ہیں, ان کے لیے بھی یہ نسخہ بہت اچھا ہے جو کہ میں نے پہلے بتایا تھا. میں اس کو پھر بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں, یہ بہت کارگر ہے. ہمارے مشاہدات میں اس کے نتائج جو ہے وہ حتمی اور یقینی ہیں, اس کے رزلٹ بہت جلدی آتے ہیں. تو آپ یہ دونوں نسخے دوبارہ سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دوبارہ سے ان کو سنیں اور استعمال کریں. کست شیریں, بہی دانہ, الائچی خرد, ملیٹھی, یہ تمام چیزیں آپ نے برابر وزن لینی ہیں اور ان کو پیس کے رکھ لیں, باریک پیسیں اور اس کے بعد کپڑ چھان کریں. اس کا 1 چائے کا چمچ صبح شام کھانے سے 10 منٹ پہلے لیں. ہاں, کسی بھی آپ جو ہے وہ سوتی کپڑے سے یا ایسے چھانیں اس کو کہ یہ ملائم ہوں, بالکل ملائم ہو. یہ آپ جو بھی ایک کوئی میڈیسن ایسی ہو جو کہ آپ کھانے سے 10 منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے آپ کے لیے تجویز کی گئی ہو, اس کے کھانے کی نوبت نہیں آئے گی. یہ مسلسل 40 دن استعمال کی جائے گی, انشاءاللہ فائدہ آپ کو جلدی ہو جائے گا. دوسری جو کیفیت ہے جس میں لوگوں کو یہ عارضہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے خدا نخواستہ ہمارے دل کو کچھ ہو گیا اور وہ کارڈیو پہنچ گئے, ایسی جو علامت ہے, ایسی کیفیت ہے, اس کے لیے یہ نسخہ ایک معجزاتی اثرات کا حامل ہے. آپ کو بہت جلد فائدہ ہوگا اس سے. اس میں ہے سنا پتی 30 گرام, سونف 50 گرام ہے, خشک پودینہ 50 گرام ہے, چھوٹی الائچی 10 گرام ہے, تباشیر 20 گرام ہے. اس کو اچھی طرح سے پیس کے آپ رکھ لیں. آدھی چمچ اس کی صبح شام کھانے کے بعد لیا کریں. جو بھی ایسے امراض کا شکار ہیں جیسے انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, وہ لوگ انڈا اور بڑا گوشت, خصوصی طور پہ مسور کی دال, آلو, پھول والی گوبھی یہ استعمال نہیں کریں گے. یہ مستقل بند نہیں ہے آپ پر, لیکن ایسا ہے کہ ان کو آپ کچھ عرصہ استعمال نہیں کریں گے دوائی کے ساتھ ساتھ. جب آپ دیکھیں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے تو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں. جی, ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہلو, مجھے لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ اس کے دودھ کے اندر بھی بہت ساری اینٹی ڈپریشن چیزیں پائی جاتی ہیں. مشاہدات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ہمارے کچھ خطے ہیں جو کہ پاکستان کے, جہاں پر دودھ پینا, روزانہ دودھ پینا, رات کو دودھ پی کے سونا ایک معمول ہے. اچھا, دودھ کے اندر سندھی کی ایک شعر ہے, ایک سندھی میں نظم لکھی گئی ہے کہ جو کھیر پیے سو ویر تھیے, ڈند زور وٹھن سٹھا سوہنا لگن, لنگ چست تھین وٹھے زور بدن, ڈے کھیر اما ت پی اسکول وجا. یہ ایک سندھی کے نصاب کی ایک نظم ہے جو کہ دودھ کی افادیت کے حوالے سے لکھی گئی کہ دودھ جو ہے وہ نہ صرف آپ کے بچوں میں کیلشیم اور جو ہڈیوں کی کمزوری ہے اس کو دور کرتا ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم بھائی صاحب. جی, کہاں سے؟ میرا نام نازش ہے, میں گرین ٹاؤن سے بات کر رہی ہوں. مجھے نا بلیڈنگ ماہواری بہت زیادہ ہوتی ہے. 8 دن تو رہتی ہے, دوائی کھانے سے تو 5 دن ہو جاتی ہے, پھر 8 دن رہتی ہے. مجھے نام سمجھ میں نہیں آیا آپ کا. جی, نام کیا آپ کا؟ نازش. نازش. نازش کہاں سے ہیں آپ؟ گرین ٹاؤن سے لاہور. گرین ٹاؤن لاہور, ٹھیک ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے. میری ایک بیٹی بھی ہے 2 سال کی, تو پھر بھی بلیڈنگ نہیں رک رہی. کہہ رہے تھے شادی کے بعد رک جاتی, لیکن نہیں رکی, بہت زیادہ ہوتی ہے. دوائی کھانا تو آرام رہتا ہے لیکن جسم درد نہیں ختم ہوتا. آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر ہو گئی ہے 26 سال. اچھا, میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں, آپ میرے ساتھ رہیں. طب سے عسر التمس یا کثرت تمس بھی کہا جاتا ہے. مخصوص ایام کی زیادتی, مخصوص ایام کا وقت مقررہ سے پہلے آ جانا, یہ اپنا اور پھر زیادہ مقدار میں آنا, یہ کثرت تمس کہلاتا ہے. اس کے لیے بہترین چیز ہے کہ آپ انار ہے آج کل بازار میں, انار جو ہے, انار کے خشک چھلکے لے لیں آپ, اور پنسار سے مل جاتے ہیں, ان کو پیسیں کوٹیں, اس کا پاؤڈر بنا لیں. ایک طریقہ تو یہ. پھر اس میں آپ ایک تو یہ تنہا بھی استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے انار کے پوست لیا 30 گرام, اس میں لود پٹھانی بازار سے ملتی ہے وہ ملا لیں 30 گرام, اور اس میں گل دھاوا 30 گرام ملا لیں, اور اس کا 1 چائے کا چمچ صبح شام پئیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ انار کے چھلکے لیں تقریباً 20 گرام کے قریب, اور اس میں انجبار, بیخ انجبار کے نام سے ایک جڑی بوٹی ملتی ہے, وہ بھی لے لیں 20 گرام کے قریب. اس کو رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو کے رکھیں, صبح اس کو 1-2 جوش دیں, اس کے بعد چھان کے اس کو پی لیں.
اس کے چھان کر پئیں صبح شام، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں میں آپ کو کافی بہتری محسوس ہوگی، جو یہ تکلیف ہے آپ کی یہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گی۔ اب زیادہ جو ہے اس طرح کے مرض میں آپ کو ایچ بی لیول جو آپ کا ہیموگلوبن ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ ہیموگلوبن کو پورا کرنے کے لیے آپ بہی کا مربع استعمال کریں۔ بہی کا مربع اس کے لیے خصوصی افادیت کا حامل ہے۔ بہت سارے مربے بازار میں دستیاب ہیں جن کو کیمیکلز یا دیگر چیزوں سے گزار کے بنایا جاتا ہے، آپ جو ہے اچھا پریزرو کیا جاتا ہے ان کو، اس کے لیے آپ ہیبا لائف کا جو بہی کا مربع ہے وہ استعمال کریں۔ اور اس میں آپ جب بہی کا مربع استعمال کریں گی تو اس سے آپ کا جو ہے ہیموگلوبن بھی پورا ہوگا، خون کی کمی بھی دور ہوگی۔ یہ 15 دن تک استعمال کریں جو میں نے نسخہ بتایا، اس کے بعد آپ بہی کا مربع اس کے ساتھ استعمال کر سکتی ہیں۔ جب بلیڈنگ رک جائے اور یہ آپ کے جو مرض ہے یہ دیکھیں بہتر ہو گیا تو پھر آپ عجوہ بلیسنگ بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ اچھا، عجوہ بلیسنگ سے میں ایک اور بات بتا دوں کہ ہمارے ہاں میں نے جیسے شروع میں بات کی کہ ہمارے ہاں جو بزرگوں کا آج کل جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی سردیوں میں امراض بڑھ جاتے ہیں، جیسے یورین کا زیادہ آنا، سردی کا زیادہ محسوس ہونا، ہڈیوں میں درد رہنا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جوڑوں میں پٹھوں میں درد رہنا، اس کے لیے بھی عجوہ بلیسنگ بہترین چیز ہے۔ اس کو ایک کھانے کا چمچ آپ صبح شام استعمال کریں اور تو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک نسخہ اور بھی بتاؤں گا اسی حوالے سے جو بزرگ حضرات کے لیے ہے۔ وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، حاضر ہوتے ہیں دوبارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقفہ کے بعد سے پھر سے حاضری خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ نادیہ تھیں، ان کو شوگر، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کے حوالے سے انہوں نے پوچھا۔ عموماً جو ہے شوگر کے ساتھ یہ علامتیں پائی جاتی ہیں، کولیسٹرول کا بڑھ جانا اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کا ہائی ہونا، لیکن اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ وہی ہے بیڈ کولیسٹرول۔ یہ میتھی کسوری آپ لے لیں، جو کہ میتھی کسوری کے پتے ہوتے ہیں وہ لے لیں آپ، اور ساتر، پودینہ، یہ ساری چیزیں آپ 50 گرام لے لیں اور اس میں کلونجی 30 گرام شامل کریں۔ یہ اچھی طرح سے باریک پیس لیں ان کو، ایک چائے کا چمچ اس کا صبح شام استعمال کرائیں۔ اس سے جو ہے کافی حد تک جو آپ کا کولیسٹرول ہے وہ بھی کافی حد تک نارمل ہوگا، اور اس کی وجہ سے اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہوگا وہ بھی ٹھیک ہوگا۔ شوگر کنٹرول کرنے کے لیے بھی معاون ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے شوگر کے لیے ڈایٹب ہے جو کہ ہیبا لائف کی ہے، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ بھی جو ہے اس کے حوالے سے شوگر کو کنٹرول بھی کرے گی، اور شوگر کے باعث جو ہونے والے امراض ہیں یا کمزوریاں ہیں ان کے لیے بھی اچھی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آج کل آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا کہ روغن زیتون اور انجیر کا استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا تھوڑا سا اس میں اگر ہم تبدیلی کریں تو اس کے بہت ساری افادیت ہمیں مل سکتی ہے۔ اس کا بہترین طریقہ ہے کہ اس کو آپ بجائے نہار منہ استعمال کرنے کے، جو خالی پیٹ استعمال کرتے ہیں اس طرح سے نہ کریں۔ 3 دانے انجیر کے لیں، اس میں 2 چمچ روغن زیتون رات کو جو ہے وہ رکھ دیں، اور 5 سے 7 قطرے کلونجی کا تیل اس میں ڈالیں، اور 1 کپ میں یا کسی مٹی کے برتن میں اس کو صبح رکھ دیں، جو کہ کم از کم بھی 10 سے 12 گھنٹے پڑا رہے، بلکہ 10 گھنٹے پڑا رہے، اور صبح آپ بلکہ رات سوتے ٹائم آپ اس کو لیں، لیکن رات کا کھانا 2-3 گھنٹے پہلے آپ لیں جو آپ کے معمول میں ہے۔ اس کے بعد جو سونے کا وقت ہے اس وقت آپ اس کو لیں، اور اس کے اوپر 1 کپ نیم گرم پانی، یعنی جتنا گرم پانی آپ پی سکتے ہیں وہ پی لیں۔ پھر آپ دیکھیے اس کی افادیت کیا ہے۔ اس سے آپ کا کولیسٹرول بہتر ہوگا، آپ کا پیٹ سخت رہتا ہے تو نرم ہو جائے گا۔ عموماً شوگر والے مریضوں کے ساتھ جو ہے وہ معدے کا مسئلہ رہتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بات کر رہی ہوں۔ کون بات کر رہی ہیں؟ اسلام آباد سے سعدیہ بات کر رہی ہوں۔ اسلام آباد سے سعدیہ۔ جی سعدیہ۔ جی، مجھے اپنی بیٹی کے لیے پوچھنا تھا کہ ایک تو ان کا ناک ہر وقت بند رہتا ہے۔ ناک ہر وقت بند رہتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ان کی ہائٹ کا بھی ہے کہ ان کی ہائٹ کم ہے۔ ایج کیا ہے؟ تقریباً 15 سال۔
اچھا یہ ٹھیک ہے، ناک ہر وقت بند رہتا ہے اور خوشبو وغیرہ محسوس ہوتی ہے؟ نہیں خوشبو محسوس ہوتی ہے؟ نہیں ایسا بس بالکل ذرا سی ٹھنڈ سے ناک بند ہو جاتا ہے، پھر کھلتا نہیں ہے. اچھا پھر آپ کو فوکس ہوتی ہے، اس طرح ہوتا ہے کہ گلا بھی خشک ہو جاتا ہے اس سے. ہاں آپ کی آواز جو ہے وہ تھوڑی سی کٹ رہی ہے، یا آپ جلدی جلدی بول رہی ہیں، تھوڑی سی جگہ چینج کریں تاکہ میری بات سمجھ آ سکے. ان کا ناک ہر وقت بند رہتا ہے یہ تو پتہ چل گیا، دوسرا قد کا بتایا آپ نے، قد کا مسئلہ ہے. جی قد کا بتایا اور ناک ہر وقت بند رہتا ہے. ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہیں، میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو، ابھی بتا دیتا ہوں، آپ سن لیں. کست شیریں، ملٹھی، جو کا آٹا. کست شیریں، ملٹھی، جو کا آٹا، اور اس میں 3 سے 4 عدد لونگ جو ہے وہ آپ باریک پیس کے ڈال دیں. یہ ساری چیزیں 10-10 گرام لیں. ان سب کو آپ جو ہے ایک جار میں ڈال کے رکھیں. 1 چائے کا چمچ اس کا لیں، اس کو 1 کپ پانی میں بوائل کریں اور ٹھیک اسی طرح سے پکائیں جیسے عام ہم جوشاندے وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اس طرح سے اس کو پکائیں. پکانے کے بعد آپ اس کو چھان لیں. اس میں ایک چیز کا اور جو ہے وہ اضافہ کریں، حب الرشاد. حب الرشاد آپ 10 گرام کا اضافہ کر لیں اس میں. کست شیریں، ملٹھی، حب الرشاد، لونگ اور جو کا آٹا، یہ ساری چیزیں آپ مکس کر لیں. لیکن لونگ جو ہے وہ 7 عدد ہونے چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. ان ساری چیزوں کو پیس کوٹ کے آپ رکھ لیں ایک جار میں. 1 چائے کا چمچ لیں، 1 کپ پانی میں بوائل کریں جوشاندے کی طرح، پھر اس کو چھان لیں. اس میں آپ ہیبا لائف شہد 1 چمچ شامل کریں. اور اگر جن لوگوں کے ہاں شہد دستیاب نہیں ہے وہ ویسے بھی اس کو میٹھا کر کے استعمال کر سکتے ہیں. صبح شام استعمال کریں، اس سے ناک جو ہے وہ آپ کی کھل جائے گی. نظام تنفس جتنا بھی ہے، جو بھی مسائل ہیں آپ کے سانس لینے کے دوران، وہ بہتر ہوں گے. یہ نسخہ استھما والوں کے لیے بھی اچھا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی اچھا ہے جن کا موسم کی تبدیلی کے بعد نہانے جیسے کہ غسل کیا، غسل کر کے باہر آئے تو ناک بند ہو گئی. کسی ٹھنڈی جگہ اے سی والے روم میں گئے اور اس کے بعد وہاں سے نکل گئے، چاہے 1 منٹ کے لیے گئے، ناک کھلی تھی، 1 منٹ کے بعد باہر آئے تو ناک بند ہو گئی. ایسے لوگ بھی اس کا استعمال کریں. اور دوسرا یہ کہ قد نہیں بڑھتا، یہ ہمارے معاشرے میں بڑا کمپلیکس ہے، اور اسی کمپلیکس کا یہ تجارتی لوگ جو کمرشل لوگ ہیں اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی کمپلیکس کو لے کے وہ بڑی بڑی پروڈکٹ بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں جو ہم مہنگے داموں خریدتے ہیں، اور وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے پیسے بھی اچھے خاصے چلے جاتے ہیں اور نہ قد جو ہے وہ ہمارا وہیں کا وہیں ہے، قد نہیں بڑھتا، اور صحت بھی ساتھ ساتھ برباد ہوتی ہے پیسے کے ساتھ ساتھ. اور یہ معاشرتی کمپلیکس کو لوگ جو ہے اس سے آج کل بہت کاروبار کر رہے ہیں. ہمارے ہاں کمپلیکس سے کہ ہم نے گورے ہونا ہے، ہمارے ہاں یہ کمپلیکس ہے ہمارا قد نہیں بڑھ رہا، ہمارے ہاں یہ کمپلیکس ہے کہ ہم ذرا موٹے ہیں، ہمیں ذرا دبلے پتلے ہو جانا چاہیے. ہاں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو کے لیے جو آپ کا قد نہیں بڑھ رہا، اس کے لیے شہد بہترین چیز ہے. خالص شہد جو ہے وہ استعمال کریں، اور خالص شہد آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. لیکن ہیبا لائف کا شہد ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی شہد تک دسترس نہیں ہے. ہیبا لائف کا لوگو اس چیز کی ضمانت ہے کہ اس معیار کی ضمانت ہے کہ اس میں جو شہد ہے وہ خالص ہے. اس لیے ہیبا لائف کا شہد استعمال کریں. 1 کھانے کا چمچ جو ہے آپ پانی میں ڈال کر صبح اور شام استعمال کرایا کریں. انشاءاللہ یہ ان کے لیے نزلے زکام کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی اچھا ہے اور دیگر لوگوں کے لیے بھی مفید ہے. کثرت بچے کو جو ہے یورین کا مسئلہ تھا، جو کہ چھوٹا بچہ ہے، ہمیں جو کال آئی تھی اس میں ثابت دھنیا، تل سفید، حب الرشاد، یہ ساری چیزیں آپ 20-20 گرام لے لیں اور اس میں شہد ملائیں آپ 150 گرام، اور اس کا 1 چائے کا چمچ صبح شام استعمال کیا کریں. اس کے علاوہ جو جعفر بھائی کا مسئلہ تھا کہ ان کا جعفر بھائی کا مسئلہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اس کے لیے تھوڑی سی معذرت. میں کل جو ہے آپ کو وقت جو ہے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے، میں کل آپ کو انشاءاللہ تعالی ضرور بتاؤں گا اس حوالے سے. اور آپ کے جو پوتے کے حوالے سے میں نے بتا دیا. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، پھر ہم انشاءاللہ تعالی ان کو اسی تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.